60 ہجری میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں مارا گیا، جو کہ کوفہ جا رہے تھے، اور وہاں پر جو وہاں کی فوج تھی اس سے جو ہے صلح ولح ہو گیا، ساری چیز ہو گئی، اور انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں دمشق جا رہا ہوں خلیفہ وقت یزید بن معاویہ کے پاس. وہ چلے گئے، ادھر رخ کر لیا شمال کی طرف، 80-90 کلومیٹر چلے گئے کوفہ سے. کربلا کہاں پڑتا ہے؟ دمشق کے راستے میں پڑتا ہے. بھائی وہاں کیوں جا رہے تھے؟ سب سے بڑا سوال کیوں جا رہے تھے وہاں؟ ادھر صلح ہو گئی اور کہا گیا کہ حالات صحیح نہیں ہے، آپ اندر مت جائیں، کوفہ کے اندر آپ مت جائیں، حالات صحیح نہیں ہے. تو کہ ٹھیک ہے میں دمشق جا رہا ہوں. بات ہو گئی، طے ہو گئی بات. وہ چلے گئے کوفہ، دمشق جا رہے ہیں، 80-90 کلومیٹر دور چلے گئے. پھر وہاں ان کو کیوں مارا اور کس نے مارا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. انہی خارجیوں اور بلوائیوں نے. کیوں ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ خط لکھ کر کے بلایا تھا؟ 2,500-3 ہزار خطوط انہوں نے لکھے تھے، پورا بورا بھر کر کے لے گئے تھے، اور کہا تھا یہ خط دے کر کے تم لوگ بلائے تھے، آج تم لوگ ہمارے سامنے آئے ہو ہمیں مارنے کے لیے. یہ خط کون دیا ہے؟ کون میری تعریف کر رہا تھا؟ کون مجھے بلایا؟ کہاں لے جا رہا ہوں؟ یزید کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچے گا تو ہم سارے لوگ لٹکا دیے جائیں گے. راتوں رات انہوں نے پیچھا کر کے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ان فسادیوں نے جا کر کے مارا. بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوفہ کی فوج والوں کو پتہ چلا تو یہ لوگ پیچھے گئے اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو مارا، اور وہاں جتنے لوگ تھے جن لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان سب کو لے کر کے کوفہ لایا گیا. تاریخی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اور وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھا کیسے مارا گیا، کیا اس کی پوری داستان جو بیان کی جاتی ہے آپ دیکھیں گے کیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پورا حاضر تھے، وہاں تھے کوئی نہیں تھا. وہاں کیسے ان بلوائیوں اور فسادیوں نے، ان ڈاکوؤں نے کیسے پیچھا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ جا رہے تھے دمشق جا رہے تھے، یزید بن معاویہ کے پاس جا رہے تھے جو خلیفہ وقت، اس سے جا رہے تھے. کہہ رہے تھے میں اپنا ہاتھ دینے جا رہا ہوں، اپنے جو ہے چچیرے بھائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک وہ بیعت انہوں نے نہیں کیا تھا. ان لوگوں نے کہا معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا، جا کر کے انہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا. یہ ہے اصل کہانی. لیکن کیسا جو ہے تاریخ میں بتایا جاتا ہے، آپ تاریخ الٹ کر کے دیکھ لیجئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کوئی قول دیکھ لیجئے حضرت معاویہ کے تعلق سے، حضرت یزید، اور اسی طریقے سے ان کے لڑکے یزید بن معاویہ کے تعلق سے کوئی ایک قول بھی نہیں پائیں گے ان کے خلاف. جن کو کہتے ہیں یہ مخالف تھے، ایسے تھے ویسے تھے، طاغوت کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک قول بھی نہیں دکھا سکتے تاریخ میں. کوئی صحیح سند سے جن کو دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مخالف اور سیاسی مخالف بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، ایک قول بھی نہیں. حالانکہ جو سیاسی مخالف ہوتا ہے وہ جھوٹے بیانات بھی پتہ نہیں کتنا دیتا ہے اپنے فالوور کو بیوقوف بنانے کے لیے، بہت ساری باتیں کہتا ہے، الٹی سیدھی الزامات بھی لگاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی قول نہیں نقل کر سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں کہ تاریخ میں کہیں پر ہو. اور خود ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں تھے باشعور لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے. کون تھے؟ ان کی بہن تھی زینب رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے ان کی بیٹی تھی سکینہ، اسی طریقے سے ان کے لڑکے تھے علی زین العابدین، اور بہت سارے لوگ تھے. یہ جو تھوڑے باشعور لوگ تھے، ان لوگوں کے اقوال خاص طور سے وہاں کربلا میں جو تھے، جو کوفہ جو ساتھ میں جا رہے تھے، کون؟ آپ کی جو بہن تھی زینب، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہاں دمشق میں ہے شام کے اندر، جن کو بچانے کے لیے یہ پورے جو ہے گئے تھے ایران سے اور عراق سے، پورے سیریا کو تباہ کرنے کے لیے. کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہاں سیدہ زینب کا قبر ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے گئے تھے. وہ جھوٹی قبر ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے تھے اور ان سب کا انتقال مدینہ ہی میں ہوا ہے. ان سب کی قبریں مدینہ ہی میں، چاہے وہ علی زین العابدین ہو، چاہے وہ سکینہ ہو، چاہے وہ زینب ہوں، ان سارے لوگوں کی قبریں مدینہ ہی میں. بلکہ حضرت زینب جو ہیں وہ حضرت حسین کی جو بہن ہے، ان کی تو ایک قبر جو ہے مصر میں بھی بنا رکھی ہے. مصر والے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر آئی تھی. کہاں وہ مری تھی بھائی؟ مدینہ بھی ان کی قبر ہے، دمشق میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے. سارے لوگ وہاں جاتے ہیں. مصر کا تو بہت بڑا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، پورے افریقہ کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، جو قبر پرست قسم کے لوگ ہیں، اور وہاں جا کر کے مانگتے ہیں کیا کیا. تو یہ جو 3 لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں، آپ کی بہن زینب، آپ کی بیٹی سکینہ، اور آپ کے جو لڑکے تھے چھوٹے، اور انہی کو امام بنایا گیا علی زین العابدین. کسی کا ان تینوں میں سے، ظاہر سی بات ہے، ان کے بھائی کو، ان کے والد کو مارا گیا. دیکھا ہوگا انہوں نے کس نے مارا، کیسے مارا گیا، یہ لوگ تو عینی گواہ تھے. لیکن ان تینوں میں سے کسی کا بھی کوئی ایک قول جو ہے تاریخ نہیں بتا سکتا ہے کوئی صحیح سند کے ساتھ. کس کے خلاف؟ بنو امیہ کے خلاف، خاص طور سے یزید بن معاویہ کے خلاف. کوئی بھی ایک قول نہیں بتا سکتا کہ ہمارے خلاف ایسا ویسا ہوا.
حالانکہ ان کو وہاں سے پھر دمشق بھی لے جایا گیا, وہاں بھی 1 آدھ مہینہ تھے, پھر وہاں سے مدینہ بھیجا گیا. کوئی ایک قول نہیں دکھا سکتے ان تینوں کا. جو بھی ملتا ہے تینوں کا وہ کوفہ والوں کے خلاف, کوفہ والوں کے خلاف ملتا ہے, انہی بلوائیوں انہی فسادیوں کے خلاف. ان تینوں کا قول اگر آپ دیکھیں گے, ان تینوں کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے, چاہے وہ زینب و سکینہ ہو, علی زین العابدین ہو, تینوں نے کوفہ والوں کے خلاف بیان دیا ہے. بلکہ علی زین العابدین کے اگر بیانات ہیں تو ان لوگوں کے فیور میں. اور ان کے ایک بڑے بھائی جو تھے, علی زین العابدین کے چچا تھے, محمد بن علی, حضرت حسین کے بھائی تھے, لیکن یہ فاطمہ سے نہیں تھے, یہ دوسری بیوی سے تھے, حضرت علی کے لڑکے محمد بن حنفیہ جو مشہور ہیں. ان کے بیانات جو ہے یزید بن معاویہ کے حق میں, یزید بن معاویہ کی انہوں نے فضیلت بیان کی, اور صحیح سند سے ثابت ہے, کئی تاریخی روایتیں موجود ہے کہ جب لوگوں نے جھوٹے بیانات دیے ان کے سامنے, ان کو اپنا وہ بنانا چاہتے تھے, کمانڈر بنانا چاہتے تھے, محمد بن علی کو کمانڈر بنانا چاہتے تھے بلوائی اور فسادی لوگ, اور آ کر کے برائی کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے جو برائی کر رہے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے, یہ کرتا, وہ کرتا؟ کہا دیکھے نہیں, سنے ہیں. تو کہا تم سنے ہو, اور میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں, وہاں 1 مہینے سے زیادہ میں رہ کر کے آیا ہوں دمشق میں. اہل بیت کے لوگ اور دوسرے لوگ جاتے تھے, آتے تھے وہاں سے وظیفہ لے کر کے آتے تھے, وہاں رہتے تھے. کہا میں تو وہاں جا کر کے رہا ہوں, دیکھا ہوں, تم لوگ کہتے ہو اسے. اور شریعت کے بارے میں, دین کے بارے میں علماء سے سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے, اور بہادر انسان ہے. سارے ان کی تعریف کی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کو جب نہیں کچھ بن پڑا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چاپلوسی کر رہا تھا, دکھاوا کر رہا تھا. تو بھگا دیکھا, جاؤ یہاں سے, تم لوگوں, میرا دکھاوا کیا کرے گا؟ اگر کرنا ہوگا چاپلوسی تو مجھے کرنا چاہیے کہ وہ مجھے کرے گا, وہ تو حاکم وقت ہے, وہ میرا کیا تھا چاپلوسی کرے گا. سب کو بھگا دیا, کہا چلے جاؤ میرے گھر سے. تو یہ محمد بن علی کون تھے؟ اہل بیت کے اس وقت سرکردہ تھے, ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے. علی زین العابدین سے بھی یہ بڑے تھے, ان کے چچا تھے, وہ حضرت حسین کے, حسن کے بھائی تھے, لیکن حضرت حسن اور حسین سے چھوٹے تھے. لیکن حضرت فاطمہ کے وطن سے یہ نہیں تھے, دوسری بیوی سے, بس اتنا فرق ہے. لیکن تھے کون؟ حضرت علی کے اولاد تھے, اور ہر مشورے میں ان کو شامل رکھتے تھے. حضرت علی اپنے پاس ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو یہ اہل بیت سے تھے. محمد بن علی, ان کا کوئی بھی قول نہیں آپ دکھا سکتے. مدینہ کے اندر ایک بزرگ ہستی مانی جاتی ہے, اور ایک لمبے زمانے تک تھے, کوئی قول نہیں دکھا سکتے. اہل بیت کو سب سے پہلے دعویٰ کرنا چاہیے, بھائی کچھ کہنا چاہیے. حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو بنو امیہ سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے. حضرت حسین کو جب مارا گیا تو اہل بیت میں سے بنو امیہ کے خلاف کون آیا اس وقت؟ کسی کا کوئی بیان نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر ہے تو انہوں نے کوفہ کے خلاف بات کی ہے. صحابہ میں سے جو اس وقت تھے, بزرگ صحابہ تھے, سب نے عراقیوں کے خلاف بات کی ہے. اس کا مطلب جو مجرم کون ہے؟ وہی عراق کے لوگ ہیں, وہی کوفہ کے لوگ ہیں. انہی لوگوں نے دھوکہ دیا, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کوفہ کے اندر دھوکہ دے کر کے, ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکہ دیا, شہید کیا, قتل کیا. کچھ لوگ عراق سے مکہ آئے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. سوال کیا کسی نے کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر کو مار دے تو کیا, مچھر کو کوئی قتل کر دے, احرام پہنے, تو کیا اس کو دم دینا پڑے گا؟ کسی نے سوال کیا. تو کہا تم عراق سے آئے ہو؟ کہا. کہا تم لوگوں نے نماز رسول کو قتل کر دیا, کوئی فتویٰ نہیں پوچھے, تم لوگ مچھر مارنے پہ فتویٰ پوچھ رہے ہو, بھاگو یہاں سے. یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, بخاری میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر جو جلیل القدر صحابی تھے, مکہ میں رہتے تھے, اور دور دور سے لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے جاتے تھے, دین کے مسائل پوچھنے جاتے تھے. کہا تم لوگ عراق سے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا نماز رسول کو تم لوگوں نے شہید کر دیا اور فتویٰ نہیں پوچھا, اور آئے ہو ایک مچھر مارنے کے پر جو ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی اس وقت یہی مشہور تھا لوگوں میں کہ کوفہ والوں نے مارا. بھائی ان کو اگر بیان کرنا تھا تو بنو امیہ کے خلاف بیان کرتے, کوئی بیان نہیں ہے. یہ تاریخی ریکارڈ ہے, یہ فراڈ ہے, بالکل فراڈ. تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اہل بیت کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, محدثین, 3-4 صدیاں, کسی کا کوئی بیان نہیں ہے. یہ سارے جو ہے من گھڑت پورے قصے جو ہیں روافض اور خوارج کے ہیں, بعد کے زمانے کے گڑھے گئے ہیں سب. اور فلانے ایسے تھے, ڈھمکانے ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایک ثانیہ تھا, ان کو شہید ہونا تھا, جنت والے نوجوان جنتیوں کے وہ سردار ہیں, ساری چیزیں, ان کو ایسے حالات میں جانا تھا, ان کو وہاں شہید ہونا تھا, وہ مقام ملنا تھا, خلاص. اس کے بارے میں پورا جو ہے گفتگو کرنا, اور ایک کو غلط کہنا, ایک کو صحیح کہنا,
وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک معتبر زمانہ ہے، اس کے بارے میں جو صحیح سند سے کوئی چیز ملے اسی کو لیا جائے گا، غلط نہیں۔ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیوں کی بنیاد پر اس زمانے کے بارے میں جس کی خیریت اور فضیلت آئی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ جو کچھ ہے وہ صحیح سند سے جب تک ثابت نہ ہو جائے، جب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔